جو کہ اس وقت کا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے. اچھا, وہ ہے کرپٹو کرنسی آن لائن ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے. تو کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ لیکن وہاں کی جو میٹ ہے, وہاں کا جو چکن ہے, اس کے حوالے سے بہت باتیں ہیں. ایون بہت ایک البیک چکن کے بارے میں, البیک کے بارے میں, مطلب ایک بہت سارے لوگ ہیں وہ البیک کو تکتے رہتے ہیں. دور حاضر میں نا احمد بھائی, حلال فقط جائز اور ناجائز اس کی بات نہیں کرتا, بلکہ حلال سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جائز بھی ہو اور ساتھ میں طیب و طاہر بھی ہو. اچھا, یہ ویجیٹیبل جو ہے نا, یہ کیسے جو نا حلال اور حرام ہو گئی؟ یہ تو زمین کی پیداوار ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی جس طرح آپ کم از کم جوتے بیچ رہے ہیں تو کم از کم اسی طرح یا اس طرح صاف طریقے سے آپ کم از کم سبزی تو بیچیں جو چیز کھانے والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. آج کا ہمارا ٹاپک انٹرسٹنگ تو ہے ہی ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ ہم سب کی ضرورت بھی ہے اور ہم سب کو اس کے حوالے سے جاننا ضروری ہے. ایز اے مسلم یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارے لیے کیا چیز حلال ہے, کیا چیز حرام ہے, اور ہمیں چونکہ حلال اپنانے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم حلال اور حرام کے درمیان فرق کو جانیں. تو آج اسی موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے, لیکن آج کی جو ڈسکشن ہوگی وہ تھوڑے سے نیکسٹ لیول کی ہوگی. اس وقت دنیا میں حلال اکانومی کی بات ہو رہی ہے, یعنی آپ دیکھیں تو ٹریولزم میں حلال ٹورزم کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح فیشن برانڈز جو ہیں اس میں حلال کاسمیٹکس کی بات ہو رہی ہے. کھانے پینے میں حلال حرام تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا, لیکن اب ان سب چیزوں میں بھی حلال اور حرام کا تصور جو ہے وہ اجاگر ہو رہا ہے. تو اس کے پیچھے کیا سائنس ہے, کیا لاجک ہے, اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے قابل احترام مفتی سید اویس علی شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں قبلہ؟ اللہ کا بڑا کرم, آپ سنائیں خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ. سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. حدیث پاک بھی ہے الحلال بین والحرام بین, کہ حلال بھی واضح حرام بھی واضح, اور ان کے دونوں کے درمیان جو ہے وہ کچھ مشتبہات ہیں. تو حلال کا کانسیپٹ, حرام کا کانسیپٹ اور مشتبہات کا کانسیپٹ, یہ کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, جب یہ کہہ دیا گیا حلال واضح ہے حرام واضح ہے, تو پھر اتنی آج کے دور میں ہم کنفیوژنس کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا اس کا جو ہے نا وہ ریزن ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات دراصل یہ ہے کہ حلال کیا ہے. بیسیکلی حلال بنیادی طور پر وہ امور ہیں یا وہ ایلیمنٹس ہیں جو شریعہ جس کو الاؤ کرتی ہے, اور حرام وہ ایلیمنٹس ہیں جن کو شریعہ منع کرتی ہے. یعنی انگلش میں شریعہ کمپلائنٹ جسے ہم کہتے ہیں. جی, شریعہ کمپلائنٹ اور شریعہ نان کمپلائنٹ, جو نان شریعہ کمپلائنٹ جو اصطلاحات ہیں. تو لیکن اس کے بعد جیسے کہ آپ نے سنن ابن ماجہ کی حدیث کا حوالہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وبینہما المشتبہات, کہ ان دونوں کے درمیان کچھ ایک ایمبیگوٹی ہے, یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو حرام تو نہیں ہیں لیکن حرام تک لے جانے والی ہیں. صحیح. تو اس سے ہمیں حدیث مبارک میں منع کیا گیا کہ اس طرح کی چیزوں پہ نہ پڑھو, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حرام کی طرف چلے جاؤ. یعنی مشتبہات سے مراد وہ چیزیں جو حرام کی طرف لے جا سکتی ہیں, چانسز ہیں. ٹھیک ہے. تو اب بہت سارے ایسے فیکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو اگرچہ آپ کو اپیرنٹلی حلال نظر آ رہے ہوں گے, لیکن ان کے اندر بعض باریکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ انہوں کنسیڈر نہ کریں تو انسان حرام چیز کھانے پر یا حرام سے متلوث ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے, یا یوں کہہ لیجیے کہ اس سے وہ لاحق ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر ہم یہ بالکل نہیں کہیں گے کہ کوئی کنفیوژن یا کوئی غیر واضح صورت یا غیر یقینی صورت پیدا ہو رہی ہے, نہیں, بلکہ چونکہ دیکھیں وقت گزرتا ہے نا تو چیزیں چینج ہوتی ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم جو چیزیں ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں. جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو بعض وہ چیزیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں جو پہلے کے زمانے میں نہیں تھیں. لہٰذا لا محالہ اس کے بارے میں آپ کو جاننا ہوگا کہ شریعت یہ جائز قرار دے رہی ہے, ناجائز قرار دے رہی ہے. اور انشاءاللہ ہماری گفتگو آگے چلے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ حلال فیشن کا, حلال کاسمیٹکس کا, ایون کہ مزے کی بات یہ ہے کہ حلال ویگن کا, یعنی جو ویجیٹیبلز آپ کھا رہے ہیں وہ بھی حلال کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ چیزیں کوئی کنفیوژن کریٹ نہیں کر رہی, بلکہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ چیزیں ہیں ان کے اندر جو ڈائیورسٹی آ گئی ہے, تو اس میں حلال کو الگ کرنا اور حرام کو الگ کرنے کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. صحیح ہے.
اچھا آپ نے ذکر کیا نا کہ حلال کچھ ایلیمنٹس ہیں، وہ ایلیمنٹس ہیں جن کو شریعہ نے جائز کہا، حرام وہ ایلیمنٹس ہیں جن کو شریعہ نے ناجائز کہا. جی جی میں چاہوں گا ایک دو مثالیں اگر اس پہ دے دیں ناظرین کے سمجھنے کے لیے. نمبر 2 مشتبہات کا آپ نے جیسے کہ ذکر کیا، وہ چیزیں جن کا خدشہ ہے کہ اس کے ذریعے حرام میں مبتلا بندہ ہو سکتا ہے. اس کو تھوڑا کلیئر کریں مثال کے ذریعے کہ کیسی وہ چیز ہے کہ جو مشتبہ ہے اور اس کو اگر اپنایا جائے تو بندہ ایسا ایسا حرام کی طرف بڑھ جائے. دیکھیں اگر ہم حلال ایلیمنٹس کی بات کریں، بلکہ میں چاہوں گا کہ میں دور حاضر میں جو حلال کا تصور ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو اپنی کروں. بالکل. دور حاضر میں نا احمد بھائی، حلال فقط جائز اور ناجائز اس کی بات نہیں کرتا، بلکہ حلال سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جائز بھی ہو اور ساتھ میں طیب و طاہر بھی ہو، یعنی کسی بھی طریقے سے انسان کے لیے وہ چیز مضر نہ ہو. طیب اور طاہر کا مطلب یہ کہ مضر نہ ہو. مضر نہ ہو یعنی دیکھیں مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ یہاں پہ باہر ٹھیلے پہ برگرز وغیرہ مل رہے ہوتے ہیں، رائٹ، آپ جا کے کھاتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اور مکھیاں گھوم رہی ہیں، اور پھر وہاں سے ایک اور یہ لقمہ بھی آتا ہے، جتنا غلیظ اتنا لذیذ، یہ بات بھی آتی ہے. تو اگرچہ آپ فقہی طور پر کہیں گے کہ حلال ہے، حلال ہے، لیکن کرنٹ سیناریو میں جو حلال کا تصور ہے وہ اس کو منع کرے گا. وہ کہے گا کہ اگرچہ فقہی اعتبار سے یہ حلال ہے، لیکن چونکہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، یہ نقصان دہ ہارمفل ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے، تو اس کو ہم آج کی اصطلاح میں حلال قرار نہیں یعنی وہ جو کمپنیز ٹھپا لگاتی ہیں حلال کا، جی جی جی، وہ نہیں لگے گا، وہ نہیں لگے گا. اچھا تو پھر یہ مجھے بتائیں کہ فقہی اعتبار سے اس پر طیب اور طاہر کا بھی حکم نہیں لگے گا کیا؟ دیکھیں فقہی اعتبار سے تو آپ اس کو چلیں کہہ لیں کہ اگر اس کے اندر کوئی نجاست نہیں ہے، آپ نے نہیں دیکھی یا کسی عادل شخص نے اس کی خبر نہیں دی، تو آپ اس کو طیب ہی کہیں گے، آپ اس کو پاک ہی کہیں گے. لیکن وہی کرنٹ سیناریو میں جو ماڈرن ورلڈ کے اعتبار سے جو حلال کا تصور ہے نا، وہ اس کو حلال قرار نہیں دے گا. یعنی اگر میں ایک حلال سرٹیفکیشن باڈی سے وابستہ ہوں، ایک حلال شریعہ ایکسپرٹ ہوں، تو میں اس کے اوپر حلال کی مہر نہیں لگاؤں گا، نہیں بھائی حلال نہیں. تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ وہ حرام ہو گیا، لیکن وہی بات کہ ہمارے اسٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کر رہا. جی 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 بالکل ایگزیکٹلی. اور وہی بات جو آپ نے مشتبہات کا پوچھا، تو اب یہ چیزیں ہیں نا، اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگرچہ یہ حلال ہیں، لیکن اس کا بڑا امکان ہے کہ کل کو وہ بندہ جو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ رہا، وہ ایسے ایلیمنٹ بھی اس میں شامل کر دے کہ جو حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ اس پہ فوکس نہیں ہو رہا. لیٹ سپوز ایک مثال کے طور پہ آپ کو پیش کرتا ہوں، جو حرام ہیں، جو حرام ہے وہ ایلیمنٹ بھی شامل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک چکن ہے، وہ مردار ہے، رائٹ. اب ایک بندہ جو اتنا حلال و حرام کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتا، تو اور وہ ایک دکان چلا رہا ہے، وہ دیکھے گا بھائی یہ میری چکن مر گئی ہے، یہ تو اسٹریٹ اوے میرا لاس ہے، تو لاس کو میٹ کیسے کر جانے دو، شامل کر دو، کوئی آئے اس کو دے دو. اب آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو یہ چیزیں ہو ہی رہی ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ مردار بھی پکڑے بھی جاتے ہیں، ویڈیو بن جاتی ہے خفیہ جی جی بالکل. تو یہ سارے معاملات ہمارے یہاں ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ پھر یہ مشتبہات چیزیں ہیں، تو ان سے بچنے میں ہی عافیت ہے. اچھا یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بحث چھیڑ دی. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ چلیں فقہی اعتبار سے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم حلال کہہ سکتے ہیں. جی جی. لیکن پھر آپ نے کہا کہ یہ مشتبہات، تو فقہی اعتبار سے کیا مشتبہات کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں فقہی اعتبار سے تو مشتبہات نہیں. حلال اگر آپ کسی اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر کوئی گوشت یا کوئی میٹ یا چکن ایسی مل رہی ہے، جب تک آپ کے اوپر واضح ایک بالکل کرسٹل کلیئر کوئی دلیل نہ ہو اس کے حرام کی، آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. یہ فقہی اعتبار سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، رائٹ. یعنی اگر آپ یہاں سے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہم پاکستان میں ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں اور سامنے کوئی بروز کی دکان ہے، کوئی چکن سیل کر رہا ہے، تو ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے جب تک کہ ہمیں کنفرم نہ ہو کہ بھائی یہ مشتبہ بھی نہیں کہیں گے، اس کو مشتبہ بھی نہیں کہیں گے. لیکن ایک چیز جو ہمارے ورلڈ وائڈ جو حلال سٹینڈرڈ چل رہے ہیں اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اگر اس طرح غلاظت اور گندگی ساتھ چیز بنائی جا رہی ہے تو اٹس بیٹر ٹو اسٹے بیک فرام دیٹ. یعنی اس سے پیچھے آپ رہیں، یعنی آپ پھر اس میں انوالو نہ ہو، اس میں متلوث نہ ہو. تو یہ بات ہے دراصل. لیکن مجھے یہ بھی تو بتایا نا، ایک طرف شریعہ کے اسٹینڈرڈز ہیں اور ایک طرف جو ہے نا وہ حلال جو سرٹیفکیشن والے انہوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے اپنے اسٹینڈرڈز بنا لی. اچھا دکانوں سے یاد آیا، دکانیں دیکھیں دو طرح کی دکانیں ہیں. ایک تو دکانیں وہی ہیں جو حقیقتاً دکانیں، اور ایک ہے کہ شریعہ اسٹینڈرڈس کو بھی حلال اسٹینڈرڈس کو بھی شریعہ کے مطابق کیا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں شریعت اس بات کا تصور تو دیتی ہے نا کہ آپ پاک رہیں، آپ صاف رہیں، آپ جو چیز کھائیں اس کو آپ دھو لیں.
تصور شریعت کا ہی ہے، اگرچہ یہ درجہ استحباب میں سے ہے لیکن تصور یہ شریعت کا ہی ہے. آپ اس کو درجہ فرضیت میں لے گئے. ہاں ہم اس کو سمجھ لیں کہ درجہ فرضیت میں لے کے چلے گئے یا اس کو مینڈیٹری قرار دے دیا. تو مینڈیٹری بھی اس لیے قرار دیے تاکہ اچھی چیز کھائیں. اب آپ دیکھیے آج ہمارے ہاں فوڈ لیٹ سپوز ویجیٹیبلز ہیں، سبزی ہیں، یہ تو گلی کونے پہ ریڈی لگا کے کوئی شخص بیچ رہا ہوگا، اس کا پانی بھی چھڑک رہا ہوگا تو وہ نہیں پتا پانی کیسا صاف ہے نہیں ہے. لیکن اس کے برخلاف آپ کو شوز آپ لینے جائیں تو وہ بڑے کرسٹل کلیئر روم کے اندر، اے سی روم کے اندر آپ کو مل رہے ہوں گے صاف ستھرائی کے ساتھ. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں بیسکلی شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی جس طرح آپ کم از کم جوتے بیچ رہے ہیں تو کم از کم اسی طرح یا اس طرح صاف طریقے سے آپ کم از کم سبزی تو بیچیں جو چیز کھانے والی ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. اب اس میں ہم جو ہے اہتمام نہیں کر رہے اور جو چیز کھانے والی نہیں ہے اس کو ہم بڑے صاف ستھرے انداز میں پیش کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ حلال کے ماڈرن شریعہ سٹینڈرڈ جو ہیں وہ کچھ سختی زیادہ کرتے ہیں لیکن وہ سختی دراصل درجہ استحباب میں ہی شریعت میں ہے، اور اگر بندہ اس کو اپناتا ہے تو اچھی بات ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. لیکن بات وہی آ جاتی ہے جتنا غلیظ اتنا لذیذ. یہی بات. اچھا آپ نے چونکہ نا وہ بات چھیڑ دی ہے تو میرے ذہن میں کوشچن تو مجھے آپ سے کرنا تھا لیکن اب موقع بن گیا. جی جی. آپ نے کہا کہ اسلامک کنٹری ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ سب چیزیں ہم سمجھیں گے کہ وہ حلال ہی اس کو ہم تصور کریں گے، مشتبہ میں حکم میں بھی نہیں لے جائیں گے. جیسے پاکستان نے نکلے سامنے دکانیں لے لیا. تو سعودیہ مطلب وہاں تو چلیں سعودیہ کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں، ہم صرف آ جاتے ہیں حرمین پہ، مکہ اور مدینہ. جی. تو وہاں تو ظاہر ہے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں نا کہ حلال اور حرام کا فرق رکھا جاتا ہوگا، بلکہ تصور کیا یقیناً رکھا جاتا ہوگا. لیکن وہاں کی جو میٹ ہے، وہاں کا جو چکن ہے، اس کے حوالے سے بہت باتیں ہیں. ایون بہت ایک بڑی البیک چکن کے بارے میں، البیک کے بارے میں، مطلب ایک بہت سارے لوگ ہیں وہ البیک کو تکتے رہتے ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس پہ واقعی وہ حرام ہے؟ کیا سلسلہ اس کا؟ دیکھیں ہمارے بعض حضرات علماء یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو چکن وہاں پہ آ رہی ہے، پرٹیکولرلی اگر البیک کی ہم بات کر لیں تو وہ برازیل سے امپورٹ ہو رہی ہے، اور برازیل کیونکہ نان مسلم کنٹری ہے تو دیٹس وائی اٹ ول بی حرام. تو یہ ان کی رائے ہے، رائٹ، اور ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. لیکن ہماری جو رائے ہے یا جو ہماری تحقیق ہے وہ ایسی نہیں ہے. ہماری رائے کے مطابق سعودیہ کے اندر جو پرٹیکولرلی اگر ہم البیک کی بات کریں تو ان کی جو چکن ہے یہ جب آپ کی ٹیبل پہ آ رہی ہے، رائٹ، تو ہم اس کو حرام نہیں قرار دے سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا جب سعودیہ میں چکن امپورٹ ہوتی تھی، 25% وہ سیلف سفیشینٹ تھا، 75% وہ امپورٹ کرتا تھا. لیکن اگر آپ کرنٹ ان کی اسٹیٹسٹیکل رپورٹ اگر آپ ملاحظہ کریں پرٹیکولرلی 2023 کی، ان کی منسٹری آف انوائرمنٹ، ایگریکلچر اینڈ واٹر کی جو ان کی اسٹیٹسٹیکل رپورٹ ہے اس میں یہ بات بالکل کلیئرلی مینشن ہے کہ 71% چکن جو ہے وہ سعودیہ کی اپنی ہے، یعنی وہ سیلف سفیشینٹ ہے 71%. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ جانتے ہیں مکہ شریف، مدینہ شریف مسلم اکثرتی علاقے ہیں، تو ہمارے فقہا نے یہ بات بالکل واضح انداز میں پیش کی ہے، بیان کی ہے کہ اگر کسی مسلم اکثریتی یا مسلم ڈومیننٹ سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ جو میٹ ہے وہ حلال غالب ہے، یعنی اکثر وہاں پہ حلال ہی ملتا ہے، تو اس صورت میں آپ کے سامنے جو چیز آئے وہ حلال ہی ہوگی. اس کو حرام گمان کرنا جب تک کہ واضح کوئی دلیل آپ کے پاس نہ ہو، اس کو حرام گمان کرنا یہ جائز نہیں. اب یہاں پہ ہمارے بعض احباب کہتے ہیں کہ بھائی گوشت میں اصل حرمت ہے. ہاں جی. تو اس بنا پر ہاں تو اصل میں ہمارا اس کے اوپر پورا تحقیقی ایک فتویٰ موجود ہے. تو ہمارے جو قارئین ہمیں سن رہے ہیں اگر وہ اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، جاننا چاہیں تو اس فتوے کا مطالعہ کریں. تو جو بعض احباب ہمارے یہ کہتے ہیں کہ گوشت میں تو اصل حرمت ہے، تو لہٰذا جب تک اس کی حلت کی قطعیت یعنی اس کی سرٹنٹی واضح نہ ہو جائے تو اس وقت تک آپ اس کو حلال قرار نہ دیں. تو اس کے جواب میں ہمارے علماء نے یہی بات بیان کی، یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کسی مسلم ڈومیننٹ سوسائٹی میں نہ ہوں. اگر آپ کسی مسلم اکثریتی ملک کے اندر موجود ہیں تو وہاں پر ملنے والے گوشت کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی مسلمان دکاندار کے بارے میں یا ریسٹورینٹ آنر کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ یہ حرام کھلا رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. صحیح.
یہ ہمارے فقہاء نے بالکل واضح انداز میں پیش کیا. کیوں؟ کیونکہ مسلم اکثریتی ممالک کے اندر گوشت کی اصل حرمت نہیں اباحت ہے. اچھا جی یہ مطلب آپ کسی بڑے فقیہ کا حوالہ جی یہ فتاوی عالمگیریہ کے اندر جو ہے ہمارے فقہاء نے یہ بات ذکر کی ہے. جیسا کہ اس کو ہم نے بالکل تفصیل کے ساتھ اپنے جو ہمارا ریسرچ ایک مقالہ ہے اس کے اندر ہم نے ذکر بھی کیا ہے. تو ہماری رائے یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی شخص البیک پرٹیکولرلی ہم بات کریں اگر کھاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ حرام کھاتا ہے، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ کی اگر بات کی جائے تو اعلیٰ حضرت یہاں پر شکوک و شبہات کی بنا پر کسی چیز کو حرام قرار دینے سے ممانعت بیان فرما رہے ہیں. اور بالخصوص اس کو تعظیم الامہ یعنی امت کو گناہ گار. اب آپ جانتے ہیں، آپ نے بھی حرمین شریفین کی زیارت کی ہوگی تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر چکن کھا ہی رہے ہوتے ہیں. لائن البیک کے باہر ہی جی جی. تو آپ اپنے تقوی اور ورع اور احتیاط کی بنا پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو گناہ گار فاسق قرار دے رہے ہیں، تو یہ تعظیم الامہ کا معاملہ ہے جس میں حرج عظیم علامہ شامی نے اس کو بیان فرمایا. تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے، باقی کوئی بچنا چاہے کوئی احتیاط کرنا چاہے وہ اس کے اوپر ہے، لیکن اس احتیاط کے ضمن میں وہ دوسروں کو فاسق اور گناہ گار قرار دے تو یہ درست نہیں ہے. تفصیلی فتویٰ پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھیں گے انشاءاللہ. میں بھی پڑھوں گا، آپ شیئر کیجیے یقیناً. اور اچھا ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ حلال سرٹیفکیشن کے بہت سارے ادارے ہیں نا دنیا بھر میں. ظاہر ہے کچھ حنفی چلا رہے ہیں، کچھ شافعی چلا رہے ہیں، کچھ مالکی چلا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا اصول میں فرق بھی آتا ہے اس حوالے سے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یوں کہا جاتا ہے کہ یار فلاں مسلم کنٹریز کے جو علماء ہیں وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جواز کی طرف وہ جاتے ہیں، تو وہ ہر چیز پہ جو ہے نا وہ حلال کا تھپا جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے، حلال کی اسٹیمپ وہ لگا دیتے ہیں. جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے بھی اسٹینڈرڈس میٹ ہو رہے ہیں تو انہوں نے اس کو حلال قرار دیا. جبکہ ہم لوگ جو ہے نا ہم بڑی کریٹیکلی اس کا انالیسس کرتے ہیں، ہم بڑے جو ہے نا وہ اس کو اچھے انداز سے شدت پسند ہے. تو خیر ہے نا، وہ جو بھی آپ کہہ لیں تو ہم اس کو اچھے انداز سے دیکھتے ہیں. تو اس پر آپ کی کیا رائے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس طرح کی ہے تساہل پایا جاتا ہے اس طرح؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حلال سرٹیفکیشن باڈیز کی اگر ہم بات کریں، چونکہ ہمارا سیکٹر اور ڈومین یہی حلال کا ہے، تو باقاعدہ طور پر بعض بریف کیس کمپنیز ہیں. کیا مطلب؟ بریف کیس کمپنیز کا حلال کا سرٹیفکیٹ چاہیے، یہ لو اتنے پیسے دے دو، نہ کوئی انسپیکشن، نہ کوئی ایویلویشن، نہ کوئی اسسمنٹ، کچھ بھی نہیں، اسٹریٹ اوے آپ پیسے دیں، مطلب آپ کو واپسی میں جو ہے وہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا. تو اس طرح بریف کیس کمپنیز بھی ہیں. ریسنٹلی ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے سلاٹرنگ کا کوئی کام شروع کیا تھا، تو اس زمین میں وہ ایک بینک سے، اسلامک بینک سے ان ٹچ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ حلال کا سرٹیفکیٹ لے کے آئیں. تو انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور مجھے کہا کہ بھائی مجھے حلال کا سرٹیفکیٹ چاہیے، سلاٹرنگ کا میں کام کرنے لگا ہوں، بقرعید کے سیزن تھے. تو میں نے کہا آپ کا تو کوئی اس طرح کوئی مطلب کام ہی نہیں ہے، یعنی سلاٹر ہاؤس نہیں ہے، وہاں پہ جانور نہیں ہیں، یعنی جو اسٹینڈرڈس ہیں ان کے مطابق تو آپ کام کر ہی نہیں رہے. تو اگرچہ وہ ہمارے جاننے والے تھے، ہمارے رشتے دار تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ شریعہ کا معاملہ ہے، یہ شہادت کا معاملہ ہے، تو اس میں کسی بھی طریقے سے یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ چند پیسوں کے لیے آپ جو ہے شرعی احکام کو فروخت کر دیں. یہ تو یہودیوں اور بنی اسرائیل کے علماء کی ان کا طریقہ رہا کہ اس طرح کرتے. اور بات جب دوسری ہم اس کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو دیکھیں، یہ تو آپ خود جانتے ہیں کہ جو مذاہب اربعہ ہیں ان میں بعض کے ہاں سختی زیادہ ہے، بعض کے ہاں سختی کم ہے. ہم بہت ہی بگننگ لیول کی بات کر لیں کہ جو ہم سر کے مسح کی بات کرتے ہیں وضو کے اندر، تو ہمیں امام مالک کا بھی فتویٰ نظر آتا ہے کہ بھائی پورے سر کا مسح کرنا، امام شافعی کا فتویٰ نظر آتا ہے کہ بھائی ایک بال کا مسح ہو جائے تو صحیح ہے، اور فقہ حنفی کا بھی چوتھائی سر کا مسح. تو یہ ڈائیورسفیکیشن تو ہے، رائٹ. تو اس بنا پر وہ علماء جو جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، جس فقہی مذہب کو فالو کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی فتویٰ جاری کرتے ہیں، سرٹیفکیشن دیتے ہیں. لیکن بہرحال ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس میں احتیاط زیادہ ہو اس کو ہم اون کریں اور اس کے مطابق پھر سرٹیفکیشن جاری کریں. بہتر ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اچھا یہ ظاہر ہے ہم حلال کی بات کر رہے ہیں، تو حلال اکانومی کا جو ایک پورا کانسیپٹ آج دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو بتائیں کہ مطلب کہاں سے تصور پیدا ہوا، حلال اکانومی آخر کہتے کسے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو یقیناً ہم نے ڈسکس کر ہی لیا باتوں باتوں میں، سمجھنے والوں نے سمجھ بھی لیا ہوگا، لیکن ناظرین کے لیے ایک اچھے انداز سے سمجھنے کے لیے حلال اکانومی جو ہے نا وہ کیا ہے، اس کو تھوڑا بیان کریں. اور اسپیشلی جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں
یا بلکہ ویسٹرن کنٹریز کی بھی ہم بات کر لیں، بلکہ ساری دنیا کی بات کر لیں، سب میں سود سرایت کیے ہوئے ہے. تو جہاں سود ہو، سود تو جڑ ہے نا، تو جب جڑ ہی پرابلم ہے تو پھر آپ جو ہے نا شاخے، پتے، پھل جتنے بھی اچھے خوشبودار لذیذ آ جائیں، اور جتنی بھی اچھی آپ اس کی پیکنگ کر لیں، جتنے بھی آپ اس پہ اسٹیمپ لگا لیں، اس کی اصل میں تو سود ہے. جی. تو کیسے ایک حلال اکانومی ایک سودی معیشت پر بلڈ ہو سکتی ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دیکھیں یہ دو سوالات ہو گئے کہ بیسیکلی یہ حلال اکنامی کیا ہے، اور سیکنڈلی کہ اگر کسی ملک کی بنیاد میں ہی سود ہے تو کیسے آپ اس کو حلال اکانومی اسٹرکچر بنائیں گے، اس کو اسلامائز کیسے کریں گے. دیکھیں حلال اکنامی میں آپ کو بتاؤں کہ بنیادی طور پر حلال اکنامی اسلامک اکنامی ہی ہے. ٹھیک ہے. حلال تو ایک برانڈ ہے. صحیح. اچھا برانڈ کیوں، اس کو حلال کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج غیر مسلمین جو مفکرین ہیں وہ بھی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اسلام کے جو پیش کردہ اقتصادی جو اس کے نظریات ہیں وہ اس قدر جامع ہیں، اس قدر کمپریہنسو ہیں کہ اگر وہ دنیا میں نافذ کیے جائیں تو انسانیت کی خیر اسی میں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ جاپان ایک نان مسلم کنٹری ہے، لیکن جاپان میں بھی آج 0% انٹرسٹ پر بینکنگ قائم ہوئی ہے. اچھا صحیح. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو اسلامک اکنامی کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ برانڈ ہے، یعنی حلال کا برانڈ جب آپ استعمال کر رہے ہیں تو اب ایک غیر مسلم بھی اگر اس کو استعمال کر رہا ہے، اب وہ ہے تو نان مسلم نا، تو وہ اسلامک اکنامی کیسے کہیں؟ تو اس کے لیے برانڈ یہ بن گیا کہ حلال اکنامی یا حلال سو اینڈ سو. تو آج کے دور میں جو غیر مسلم ہیں یعنی نان مسلم ہیں وہ بھی حلال کو اپنا رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ بھائی یہ مسلمانوں کا ایک برانڈ ہے. یعنی اگر اس اسٹینڈرڈ کو، جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں ISO اسٹینڈرڈس موجود ہیں، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں نہیں ہیں، کہ بھائی اگر آپ نے کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی فوڈ چین XYZ کوئی بھی آپ نے چلانا ہے تو اس کو ISO اسٹینڈرڈس پر آپ لے کے آئیں تو بڑے اچھے انداز میں وہ چلے گا. اسی طرح حلال کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے، حلال بھی ایک برانڈ ہے کہ اگر آپ نے کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی کالج، کوئی اسکول، کوئی فوڈ چین، کوئی ریسٹورینٹ، کوئی بھی چیز آپ نے رن کرنی ہے، اگر اس کو آپ حلال کے اسٹینڈرڈ پہ لے کے چلیں گے تو وہ ان طریقے، ان اصول اور ان ضوابط اور ان پرنسپلس پہ چلے گا جو شریعت نے دی ہیں، جو اسلام نے دی ہیں، جو بیسکلی کریٹر نے دیے ہیں. صحیح. تو جب کریٹر کے دیے ہوئے تصورات پر آپ چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے کریشن، اس میں کریشن کی ویل بینگ ہی ہوگی اس میں، کیونکہ اس کا اپنا ذاتی مفاد تو نہیں ہوتا نا. تو لہٰذا حلال اکنامی بیسکلی اسلامک اکنامی ہی ہے، لیکن بس یہ حلال کا ایک برانڈ ہے کہ جب یہ کسی غیر مسلم بھی اگر اس کو اپنائے تو اس کو اپنانے میں کوئی کسی قسم کی تردد نہ ہو. اچھا اب یہ بات کہ جو پورے دنیا کا یا پرٹیکولرلی ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں کہ بھائی اس کی تو جڑوں کے اندر سود ہے، تو اب اس کو آپ کیسے اسلامائز کریں گے یا حلال اکنامی کیسے لے کر آئیں گے؟ تو دیکھیں بات یہ ہے، یہ چلیں اس میں ہم ایک اور سوال بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ٹول تو جو ہے وہ بینکنگ سسٹم جو ہے وہ ٹول جو ہے تو اس کا ہے کیپٹلزم کا ٹول ہے، تو کیسے آپ اس کو استعمال کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ اسلام پہ بھی نگاہ ڈالیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ وہ چیزیں یا وہ ایلیمنٹس جو حرام تھے، ناجائز تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریجولی ان کو ممنوع قرار دیا. اب مثال کے طور پر اگر آپ شراب کی حرمت کے بارے میں گفتگو کر لیں تو شراب کی حرمت ایک دم سے نازل نہیں ہو گئی، بلکہ گریجولی وہ نازل ہوئی کہ پہلے اس کے منافع اور اس کے نقصانات کو ذکر کیا کہ منافع اس کے کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں، اور پھر جا کے اس کی حرمت آئی. صحیح. تو اسی طرح کسی بھی سوسائٹی میں اگر کوئی برائی ہے اور وہ برائی آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس صورت میں جب آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، رائٹ، اتھارٹی ہے تو آپ تو اسٹریٹ اوے کر دیں نا. اگر آج کوئی اسلامی حکومت آ جائے، کوئی سلطان اسلامی سلطان آ جائے، کوئی اسلامی قاضی آ جائے، قاضی شرع جسے کہتے ہیں، وہ آ جائے تو وہ تو بھائی اسٹریٹ اوے کہتے ہیں کہ بھائی اسلامی حکومت نافذ ہوگا یا کوئی نہیں ہوگا. لیکن جب تک آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے اس وقت تک آپ چیزوں کو گریجولی ریموو کرتے ہیں. تو یہی مسئلہ یہاں پہ بھی ہے کہ اگرچہ وہ ٹول ہے، اس کو اسلامائز کرنے یا اس کو حلال کرنے میں یہ قطعی مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل پرفیکٹ یا آئیڈیل سچویشن ہے. نہیں، یہ چیزیں خراب ہیں
لیکن جو بہت زیادہ خراب چیزیں ہیں ان کو ہم گریجولی ختم کر رہے ہیں. ایونچولی پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جو بھی طریقہ کار ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو جائیں گے, بھی شریعت کے مطابق ہو جائے گا, ٹول بھی شریعت کے مطابق ہو جائے گا. تو اس لیے اگرچہ پاکستان کی یا دنیا کی جڑوں کے اندر سود ہے, لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم انشاءاللہ وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی جب آپ اس کو شریعت کے مطابق کمپلائنٹ کرنا شروع کریں گے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو پہلے کسی سودی بینک میں, کمرشل بینک میں انوالو تھے, تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے بھی وہ اس کو چھوڑیں گے, اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. 2 سوال بڑے میرے اہم آ رہے ہیں ذہن میں آپ کی انہی باتوں کو لے کر, تو میں چاہوں گا پہلے ایک کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر دوسرے کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلا سوال یہ, آپ نے کہا نا کہ غیر مسلم مفکرین, ماہرین بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام نے جو اصول و ضوابط پیش کیے ہیں اس میں انسانیت کی بھلائی ہے, تو وہ بھی حلال اکانومی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کو پسند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کو تھوڑا سا اس نظریے سے دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, یعنی ڈسکشن موڈ میں, کہ دنیا جو ہے نا وہ کیپٹلزم کا شکار ہے. ہر چیز سے لوگ پیسہ بنانے کی سوچ رہے ہیں, تو اس کو بھی ایک دھندا بنانے کے لیے یوز کیا گیا. سمجھ رہے نا میری بات, کہ بھائی ادارہ بنا دو, پیسے آئیں گے. چیزیں تو وہی تھی, اب ہم کیا کریں گے, اب ہم اسٹیمپ لگا کے پیسے کمائیں گے. دودھ پہلے بھی بک رہا تھا, لیکن اب کیا ہوگا, یہاں آئے گا, ٹھپا لگے گا, پھر آگے جائے گا, تو ہمارے بھی پیسے تو مطلب کیپٹلزم میں یہی ہو رہا ہے نا, کہ بھائی پیسہ جو ہے نا وہ کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے نا, اور ہوتا کیا ہے کہ جی ہم سولوشن لے کے آ رہے ہیں. اسی طرح جو ہے نا, خیر اچھی چیز ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا جو سولوشنز لے کے آ رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, لیکن میں اس کو تھوڑا سا یوں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیپٹلزم کا ہی شکار ہے یہ حلال اکانومی کا سسٹم بھی. کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, پرسپیکٹو ہر بندے کا زاویہ فکر الگ ہو سکتا ہے. تو وہ جو بات آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی چونکہ اس سے پیسہ بن رہا ہے تو لہٰذا اس کو تھوڑا سا آپ آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں, اگر میں اپنی سروسز دے رہا ہوں, رائٹ, سروسز دے کر اسلام کی نفاذی کی بات ہو رہی ہے, شریعت کے نفاذی کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں اپنا میں ٹائم دے رہا ہوں, اپنی مصروفیات سے دیگر جو چیزوں کو چھوڑ کر اس میں وقت دے رہا ہوں, تو اس میں شریعت ہمیں منع نہیں کرتی. اگر آپ دیکھیں نا, اگر یہی آپ پرنسپل بنا لیں تو مسجد میں جو امام صاحب ہیں تو وہ بھی تنخواہ لے ہی رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ کیوں لے رہے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر ان کی ضروریات دیگر پوری کر دی جائیں, وہ بزنس اپنا کریں اور پھر ان کے سیلف افیشینٹ ہو جائیں وہ, تو وہ پھر یہاں پہ فی سبیل اللہ کام کریں. لیکن دیکھیں ایسا بات یہ ہے نا, 1400 سال سے ظاہر نماز چل رہی ہے, امام کی ضرورت تھی, قرآن پڑھانے والے کی ضرورت تھی, ان سب چیزوں کی ضرورت تھی. یہ حلال اکانومی اور یہ جو حلال کے جو اسٹیمپس ہیں, یہ تو ابھی کچھ سال پہلے کی جو ہے نا ایک وہ ہے, مطلب سمجھیں پیداوار ہے, کچھ ٹائم پہلے کی ہے پروڈکٹ. تو مطلب سمجھیں اس کو تو میں خاص کیپٹلزم کے تناظر میں اسی لیے دیکھ رہا ہوں نا, کہ تو خاص ایسا لگ رہا ہے کہ پیسہ بنانے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا. چلیں آپ چلے جائیں یو کے چلے گئے آپ. یو کے میں آپ نکلے, باہر نکلے, آپ دیکھ رہے ہیں یار آج برگر کھانے کا دل چاہ رہا ہے, رائٹ. آپ نے دیکھی یہ دکان, آپ نے وہ دکان, میٹ ہاؤس, تو آپ نے بیف ساری شاپس دیکھ لی. جہاں جا رہے ہیں تو کہیں پہ مردار مل رہا ہے, کہیں پہ سور کا گوشت مل رہا ہے, رائٹ. اب آپ پریشان ہیں, کیا کریں. اسی طرح کوئی چیز آپ نے جو کوکڈ فوڈ ہوتا ہے آپ نے وہ لیا, تو اس میں دیکھا کہ بھائی اس میں تو وہ چیزیں پڑی ہیں جو مسلمان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے, تو آپ تو پریشان ہو گئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے لیٹ سپوز وہاں پہ آپ کے دوست ہیں, آپ نے ان کو کانٹیکٹ کیا, بھائی کیا کریں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ حلال طیب اور طاہر فوڈ لے کے آؤں گا. صحیح ہے. اب وہ اس کے لیے پورا اپنا گھر بار چھوڑ کے, گھر بار سے مراد مطلب اپنی مصروفیات چھوڑ کے چلے گئے, جانور لیا, ذبح کیا, لا کے آپ کو پیش کیا, اور کہا کہ ہاں بھائی بالکل اطمینان سے کھائیں. بتائیے انہوں نے اپنا وقت صرف کیا نہیں کیا, اور وہاں کے لوگوں کو اس کی ضرورت رہی یا نہیں رہی. تو بس جب ضرورت پیدا ہوتی ہے, آپ جانتے نا جی, وین دیر دا ڈیمانڈ دیر دا سپلائی, جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تو سپلائی بھی ہوتی ہے. تو سپلائی پیش کرنے والے جو بھی آئیں گے, ظاہر سی بات ہے فی سبیل اللہ آ جائیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر پیسے بھی لوگ چارج ہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ آپ نے اچھا جواب دیا. تو اس لیے وہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں چونکہ الحمدللہ ایک مطلب یہ اسلامی ماحول ہے, اسلامی ماحول اس اعتبار سے کہ مسلمان رہتے ہیں, تو ہمارے یہاں تو شاید اس کی اتنی ضرورت نہ ہو, لیکن ویسٹ کے اندر جہاں پہ غیر مسلمین کی اکثریت ہے وہاں لوگ بہت کنسرن ہوتے ہیں. اگر آپ جائیں باہر تو وہاں تو لوگ بڑے حلال کو دیکھ کر ایسے مطلب دیکھتے ہیں, اس کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, چمکتی ہوئی نگاہوں سے, جیسے آپ کہتے ہیں. تو اس لیے وہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. تو جب ڈیمانڈ ہوگی ظاہر سی بات ہے لوگوں بزنس کریٹ ہوتا ہے. یہی ہم نے دیکھا کہ جب
آپ نے بائیکاٹ شروع کیا بیوریجز کا، اسرائیلی پروڈکٹس کا، تو پھر نیکسٹ کولا بھی آ گئی، پھر خلافت کولا بھی آ گئی، دیگر کولا. کیوں؟ ڈیمانڈ ہوئی تو بزنس کریٹ ہوتا ہے. تو بھائی یہ بات ہے دراصل. صحیح. نہیں اچھا، ماشاء اللہ آپ نے اچھا جواب دیا. لیکن ایک مسئلہ اس میں اور بھی آ رہا ہے. جی جی. وہ مسئلہ یہ آ رہا ہے پہلے یہ چیز مل رہی تھی 5 روپے کی، اب چونکہ آپ لوگ آ گئے ہیں، آپ لوگ اسٹیمپ لگانے کے 2 روپے لے رہے ہیں، تو اب یہ چیز مل رہی ہے 8 روپے کی. مہنگائی کر دی آپ لوگوں نے. اطمینان قلبی بھی تو حاصل ہو گیا کہ جو چیز کھا رہا ہوں وہ حلال ہی کھا رہا ہوں. آپ کے سارے شکوک و شبہات، یعنی دیکھیں آج چلیں میں ایک مثال میں پیش کرنا چاہوں گا. صحیح. آج آپ کسی ٹیکسی سروس سے، چاہے وہ کریم ہو، اوبر ہیں، یہاں سے آپ اپنے گھر جانا چاہیں تو آپ کے پاس اے سی کار بھی ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ نان اے سی کار بھی، آپ کے پاس رکشہ بھی، آپ کے پاس موٹر بائک بھی ہے. یہ سارے آپشنز آ رہے ہوتے ہیں نا. سب کے ریٹس الگ الگ ہیں. اے سی کار سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کمفرٹ زیادہ ہے. تو جب آپ کو کمفرٹ مل رہا ہے تو کمفرٹ کے پیسے بھی ہوتے ہیں پھر. تو یہاں پہ آپ کو کمفرٹ مل رہا ہے، مینٹلی آپ ریلیکس ہو رہے ہیں کہ ہاں بھائی جو چیز میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے، تو تھوڑے سے پیسے اگر تو زیادہ دے دیا تو کیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، غیر مسلم جو ہے نا وہ شکوہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کی وجہ سے ہم جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا پرابلم ہو رہی ہے. کیونکہ چلے آپ کا تو اطمینان قلبی ہو گیا، آپ نے 5 روپے کی چیز 8 روپے کی، ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ ہمیں غرض ہی نہیں حلال و حرام سے، ہمارے لیے وہ 5 روپے کی چیز 8 روپے کی کر دی آپ نے. نہیں تو وہ پھر اس بات کا پابند بھی نہیں ہے نا کہ وہ حلال ہے، وہ تو پھر لگے رہے اپنے. مسئلہ یہی ہے نا کہ جب مارکیٹ میں حلال آیا، دوسرے والے نے دیکھا کہ حلال بک رہا ہے، اس نے بھی حلال کی جو ہے نا وہ کر دی، اسٹارٹ کر دی، سلسلہ حلال کا اسٹارٹ کر دیا. سمجھے نا بات کو؟ دیکھیں میں اس میں عرض کروں کہ اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں آج کے دور میں، اگرچہ حلال بلینس آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے، لیکن اس کے باوجود ویسٹ کے اندر حلال کم ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پرائز زیادہ ہے، وہ پرائز زیادہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ حلال کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے، تو اس بنا پر اس کی پرائز بھی انکریز ہو جاتی ہے. ورنہ ہمارا جو ایک تجربہ یا مشاہدہ آبزرویشن رہی ہے، تو ہمیں ویسٹ کے اندر نان حلال چیز زیادہ ملی ہے اور حلال چیزیں کم ملی ہیں. تو اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے کہ بھائی اب نان حلال ختم ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہماری آبزرویشن یہ ہے. بہرحال کوئی اگر اختلاف کرنا چاہے تو بالکل. دراصل میں نے وہ ایک انڈیا کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی. اچھا. تو اس میں بیسکلی وہ یہی اعتراض جو ہے نا وہ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بھائی مثال کے طور پہ ایک بندے نے حلال کا برانڈ لگا لیا، اسٹیمپ لگا لیا، تو اب اس کی پروڈکٹ زیادہ چلنے لگی، تو دوسرے والے نے بھی حلال کا اسٹیمپ لگا لیا، تو یوں مارکیٹ میں کیا ہو گیا، آٹومیٹک ایک کمپٹیشن بلڈ ہونے لگا، ایک مہنگائی ہونے لگی. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہاں تو ہندو اکثریت میں، تو وہ ایک ہندو کی نظر سے وہ ایک جو ہے نا وہ ایک پیش کر رہا ہے، ایک بات کہہ رہا ہوگا. لیکن آپ کا جو ہے نا جواب درست ہے. درست. خیر میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ڈیمانڈ بڑھے گی تو پرائز بھی بڑھے گی. اور اچھا یہ بات ہے کہ ہمارا زور ہے پروڈکٹس پہ، ہم ٹورزم کو حلال کس طرح بنا دیں، ہم فیشن کی جو پروڈکٹس ہیں، اور اسی طرح ہمارا فوکس یہ ہے کہ بھائی اس کو حلال کر دیں، اس کو حلال کر دیں. اسٹیمپس لگانے میں ہم لگے ہوئے پروڈکٹس پہ، ہم نظام پہ کیوں نہیں بات کریں سر؟ نظام تبدیل کر دیں نا. نظام کیسے انقلاب لے آئے ہم؟ دیکھیں نظام پروڈکٹس پہ کام کرتے رہیں گے. بات آپ کی بالکل درست سے ویلڈ ہے کہ پروڈکٹس کی جو سرٹیفکیشن ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، جو پورا نظام سسٹم ہے اس کو حلال کیوں نہیں کیا جا رہا. تو دیکھیں وہی بات جو شروع میں نے ذکر کی کہ نظام اوور دا نائٹ نہیں تبدیل ہوتا نا، اٹ ٹیکس ٹائم. تو وہ نظام جو شریعہ کمپلائنٹ ہوگا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا، انٹل اینڈ انلیس کوئی ان یوزول کوئی سینیریو کریٹ ہو جائے. لیٹ سپوز کوئی اسلامی حکومت آ جائے، لیٹ سپوز ہمارے یہاں ملک پاکستان میں اگر وہ اسلامی حکومت آ جاتی ہے اور وہ امپلیمنٹ کرتی ہے کہ بھائی اب آج کے بعد کوئی بھی نان حلال چیز مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوگی، جو بھی اکنامی ہوگی، جو بھی آپ کی ڈیلنگس ہوں گی وہ سب شریعہ کمپلائنٹ ہوں گی، تو یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن جب تک آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، تو جب تک اتھارٹی نہیں ہے تو اس وقت تک تو آپ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ بس اپنی بساط کے مطابق آپ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح. اچھا یہ ویجیٹیبل جو ہے نا یہ کیسے جو ہے نا حلال اور حرام ہو گئی؟ یہ تو زمین کی پیداوار ہیں، یہ تو حلال طیب بھی ہیں جو زمین سے اگتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی اس حوالے سے ملتا ہے، حدیث میں بھی. تو یہ کیسے حلال اور حرام، ان میں کیسے کانسیپٹ آ گیا حلال اور حرام کا؟ دیکھیں آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو ویجیٹیرینز ہیں، رائٹ؟ یعنی وہ کھاتے ہی سبزیاں ہیں، وہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ گوشت خور، کارنیورس جسے کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتے. تو
ویجیٹیرینس ہیں. اب جب ویجیٹیرینس ہیں تو سبزی کھائیں گے, تو سبزی تو بھائی آلریڈی حلال ہی ہوتی ہے, تو اس میں پھر حلال ویجیٹیرین یا حلال ویگن کا کیا تصور آ جاتا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں اگرچہ وہ ویجیٹیرینس ہیں, سبزی بنائی جا رہی ہے, لیکن بہت سارے ایسے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جو فوڈ بنایا جا رہا ہے اگرچہ اس کے بیسک انگریڈینٹس جو ہیں وہ سبزیاں ہیں, لیکن اس سبزیوں کے ساتھ بعض دفعہ ایکسٹریکٹس ان چیزوں کے شامل کر دیے جاتے ہیں کہ یہ ایسنس ان چیزوں کا شامل کر دیا جاتا ہے جو نان حلال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ان کو فریش رکھنے کے لیے, ان کو فریش رکھنے کے لیے, لیٹ سپوز ہمیں یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے ایک سسٹر تھیں اسپین سے, انہوں نے کال کی, مطلب میسج کیا کہ میں نیولی ریورٹڈ مسلم ہوں, لیکن ہماری جو یہ ڈشز بنتی ہیں نا اس میں ہم وائن ڈالتے ہیں. اب وائن کیوں ڈالتے ہیں؟ ٹیسٹ انہینس کرنے کے لیے. تو اب ایک سبزی بن رہی ہے رائٹ, لیکن اس کے ٹیسٹ انہینس کرنے کے لیے وائن ڈالی جا رہی ہے, تو بتائیے اس سبزی کو میں کیسے حلال قرار دے دوں؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح اور جو بایوٹک چیزیں ہیں اس کے ایسنس ڈالے جا رہے ہوتے ہیں, تو اس اگرچہ وہ سبزی ہے لیکن میں اس کو کیسے حلال قرار دے دوں؟ اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جس آئل کے اندر جس برتن میں حرام بنایا اسی میں آپ حلال بھی, یعنی سبزیاں بھی آپ اس میں کوک کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جب وہ آئل جو حرام کے ساتھ کنٹامینیٹڈ ہو گیا ہے تو وہ جب سبزیوں کے ساتھ آئے گا تو آلریڈی وہ چیز حرام اس کے اندر شامل ہو جائے گی. تو اس لیے اس بات کا تصور پیش کیا گیا, کانسیپٹ دیا گیا کہ بھائی اگرچہ آپ ویجیٹیرین ہیں, ویجیٹیبلس کھاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ویجیٹیبلس جو ہیں وہ حلال ہونی چاہیے. اب یہاں پہ آپ یہ نہیں کہے گا کہ یہ بھی ایک دکانداری کا طریقہ ہے. نہیں, میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, یہ ہر چیز آپ اگر پاکستان میں بیٹھ کے سوچیں گے تو کام تھوڑی چلے گا. بالکل, آپ کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر ہوگا تبھی آپ جو ہے نا, اب دیکھیں نا یہ کتنی اہم بات ہے کہ اسپین میں اگر سبزی وہ بنا رہا ہے بندہ تو وہ وائن ڈال رہا ہے. تو اچھا, پھر یہاں سے یہ بھی سمجھ آ گیا نا کہ جو زمین سے سبزیاں اگ رہی ہیں وہ پاکیزہ ہی ہیں, وہ حلال طیب ہی ہیں, ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ آ رہا ہے اس کے پکانے کے پروسیس میں, اور اس کو اسٹور کرنے کے پروسیس میں, وہاں جو ہے نا کچھ چیز آگے پیچھے ہو سکتی ہے. بہت خوبصورت بات. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ حلال پروڈکٹس میں ظاہر ہے آپ نے بتایا نا کہ جیسے وہ لے کے بیٹھے ہیں بریف کیس, جو بھی کوئی آیا تو اس کو حلال کا سرٹیفکیٹ دے دیا, تو چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوتا ہے؟ کیسے دیکھا جاتا ہے کہ یار کون صحیح دے رہا ہے کون غلط دے رہا ہے؟ آپ کے اوپر بھی کوئی اتھارٹی ہے؟ جیسے بینکس ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ظاہر اسٹیٹ بینک اور دیگر اتھارٹیز ہیں, تو آپ لوگوں کے اوپر کون ہے اور کیسے چیک اینڈ بیلنس ہے؟ دیکھیں, اس کا میں آپ کو ایک فریم ورک ذکر کر دوں. جی. بیسیکلی لیٹ سپوز آپ کی ایک فوڈ چین ہے رائٹ, آپ اپنی کوئی پروڈکٹ حلال سرٹیفائی کرانا چاہتے ہیں, تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے. میں ہوں ایک سرٹیفکیشن باڈی, حلال سرٹیفکیشن باڈی. آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے, آپ کہیں گے بھائی مجھے یہ پروڈکٹ جو ہے نا وہ حلال سرٹیفائی کرانی ہے. میں آؤں گا وہاں پر, اس کو ایسیس کروں گا, دیکھوں گا جو اسٹینڈرڈس ہیں ان کے مطابق جو ہمارے ملک پاکستان میں ہیں, OIC سمک 1 PS 3733 اس کے مطابق ہے یا نہیں. تو اگر اس کے مطابق ہوگا تو میں آپ کو حلال سرٹیفکیشن جاری کر دوں. اسٹینڈرڈس بتا دیں, فار ایگزامپل یہ ہونا چاہیے. دیکھیں, ہمارے ملک کے اندر جو ہیں وہ اگر فوڈ چین کی بات کی جائے تو اس میں جو اسٹینڈرڈ لاگو ہوتا ہے, نافذ ہوتا ہے, وہ ہے OIC سمک 1 PS 3733. اس کے مطابق جو ہے وہ آپ ایویلویشن کرتے ہیں اس پروڈکٹ کی کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں. پھر اگر اس کے مطابق ہوتی ہے تو آپ حلال سرٹیفائی اس کو کر دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو حلال سرٹیفکیشن باڈی یعنی ہمارے اوپر کون چیک اینڈ بیلنس رکھے گا, ہمیں کون ایویلویٹ کرے گا؟ تو اس کے لیے پاکستان میں جو ادارہ ہے وہ ہے PNAC, پاکستان نیشنل ایگریڈیشن کونسل. یہ ادارہ حلال سرٹیفکیشن باڈی کی گویا کے سرٹیفکیشن کرتا ہے, ان کو ایکریڈیٹ کرتا ہے کہ کیا یہ اس بات کے اہل ہیں, کمپیٹنٹ ہیں کہ یہ سرٹیفائی کر سکیں. اگر ہوگا تو وہ پھر ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کرے گا. اب جب میں سرٹیفائڈ ہو جاؤں گا PNAC سے, ہم پاکستان کی بات کریں, پاکستان کے سناریو میں, تو پھر جو میرا کسٹمر ہوگا وہ بھی پر امید ہوگا, اور اس کسٹمر کا جو فردر کسٹمر ہوگا جو اینڈ پروڈکٹ لے رہا ہوگا وہ بھی پر امید ہوگا, اور یوں سمجھ لیں گے پر یقین ہوگا کہ ہاں میرے پاس جو چیز آئی ہے وہ بالکل جامع شرائط ہے, یعنی جو اس کے اندر کنڈیشنز ہیں وہ ساری اس میں پائی جا رہی ہیں. تو ہمارے ہاں جو چیک اینڈ بیلنس کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ PNAC کو, اور اگر باہر کسی ملک میں ہے تو وہاں پہ یہ ہے کہ یا تو وہاں کی جو ایگریڈیشن کونسل ہو سرکاری سطح پر وہ اس سے ایکریڈیٹ ہو, یا پھر آپ دیکھیں کہ بھائی مستند علماء مفتیان کرام وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, تو بالکل آپ ان کو ریلائی کر سکتے ہیں. اچھا, ذرا مجھے بتائیں نا, کسی ریسٹورینٹ میں آپ گئے ہوں دیکھنے کے لیے, اسٹینڈرڈس چیک کرنے کے لیے, کیا کیا آپ نے دیکھا
اور کس بنا پہ آپ نے فیصلہ کیا, کسی کو ریجیکٹ کیا تو کیوں کیا, کسی کو جیسے آپ نے سلاٹر ہاؤس کا تو بڑا اچھا بتایا نا کہ سلاٹر ہاؤس ثانی جانور تھے نہیں, بس ایک چل چلا والا کام تھا. کسی آپ ریسٹورینٹ میں گئے ہو تو وہاں کا ایکسپیرینس شیئر کریں. دیکھیں, ایک میں نام نہیں لیتا لیکن ایک کمپنی کے وینڈرز ہیں اور بڑی مشہور و معروف وہ کمپنی ہے, وہاں پر ہمارا جانا ہوا شرعی آڈٹ پہ. صحیح ہے. اچھا, ہم نے ان کے ایویلویٹ کرنے تھے. بیسکلی وہ فلیور کمپنی تھی نا, فلیورز بناتے تھے. اچھا, فلیورز بنانے کے لیے ان کے پاس جو امپورٹ کرتے تھے وہ اسپین سے, تو وہاں پر ہم نے جو ان کی امپورٹڈ آئٹمس تھی اس کا ہم نے ان سے حلال سرٹیفکیٹ ہم مانگتے ہیں. اچھا, کہ بھائی جہاں سے آپ نے امپورٹ کیا اس کا, کیونکہ وہ بھی تو ان کی ایک پروڈکٹ ہے نا. صحیح ہے. تو جب پروڈکٹ ہے تو حلال سرٹیفکیٹ لازمی درکار ہوگا. تو جب وہ انہوں نے پیش کیا, بعض کے وہ نہیں پیش کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہم وہاں پہ جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا کیا انتظام ہے. لیٹ سپوز ہم وہاں پہ, مطلب مثال کے طور پر دے رہا ہوں کہ ہم وہاں پہ گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک نالی جو ہوتی ہے, یعنی جو سیوریج کا پوائنٹ ہوتا ہے, وہ اوپن تھا. اچھا, اب جب سیوریج کا پوائنٹ وہاں سے اوپن ہے, وہ نالی کھلی ہوئی ہے, تو لا محالہ وہاں سے جراثیم نکلیں گے, چوہے بھی نکل سکتے ہیں. اب جب وہ نکلیں گے تو آگے وہ بگاڑ ہی کریٹ کریں گے نا. تو ہم نے کہا بھائی آپ یہ چیز صحیح کروائیں, بند کروائیں. اسی طرح وہاں پر ایک روشن دان کھلا ہوا تھا. روشن دان اتنا تھا کہ اس میں سے آرام سے بلی آ سکتی تھی, جا سکتی تھی. اچھا, ہم نے کہا حضرت یہ آپ بند کروائیں. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ فوڈ رکھا ہوا ہے, جب وہ بلی آئے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ اس سے منہ مارے گی. مطلب شاہین کی نگاہ چاہیے. یہ بالکل آپ نے وہ پھپھو والی نگاہ جیسے کہتا ہے نا آپ, تو وہ والی نگاہ آپ نے رکھنی پڑتی ہے. تو وہ آپ نے چیز دیکھی. اسی طرح وہاں جو ورکرز کام کر رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ بھائی وہ جو ہیڈ ہے ان کو کور کیے ہوئے ہیں یا نہیں کیے ہوئے. اگر داڑھی ہے تو داڑھی کو کور کیے ہوئے, کیونکہ یہ چیزیں فوڈ میں آ سکتی ہیں, کنٹامینیشن ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح ان کی اپنی صفائی ستھرائی کا کیا حال ہے, جہاں پہ فوڈ ہے تو وہاں وہ جوتوں کے ساتھ آ رہے ہیں, بغیر جوتوں کے آ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ چیزیں دیکھتے ہیں. بلکہ آخر میں چاہوں گا ایک اور بات میں ذکر کر دوں, جہاں پہ ان کا ویئر ہاؤس ہے, جہاں سے ان کے مزدور لیبر مال اٹھا رہے ہیں, وہاں پر پراپر لائٹ ہے یا نہیں. تو ایک دفعہ ہم نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ بھائی یہ جو بلب آپ نے لگایا ہوا ہے نا, اس کی آپ پاور, اس کے واٹس بڑھائیں, کیونکہ پراپر لائٹ نہیں ہے. جب وہ مزدور آئے گا تو وہ کیسے اس کی ڈیٹیل جو لیبلنگ ہے سو کیسے پڑھے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسپائرڈ آئٹم اٹھا لے اور وہاں جا کے وہ دیگر فوڈ کے اندر وہ ملا دے. تو اس طرح کی پھر اس کو ایویلویشن ہوتی ہے, اسسمنٹ ہوتی ہے, پھر جا کے اس کو حلال سرٹیفکیشن دیا جاتا ہے. تو آپ ماشاء اللہ اتنا حلال کے حوالے سے کام کرتے ہیں, تو آپ یہ ٹھیلوں ویلوں سے کھا لیتے ہیں؟ وہی بات نا کہ الاسل فی الاشیاء باہا. صحیح ہے. تو دیکھیں جو چیز ایسی کھا رہے ہیں, نارملی تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کیا جا رہا تو وہاں سے تو ہم نہیں کھاتے, لیکن جہاں پہ کیا جا رہا ہے تو وہاں سے اللہ کا نام لے کے کھا لیتے ہیں. لیکن دماغ تو کہیں نہ کہیں چل رہا ہوتا ہوگا نا, اسٹینڈرڈس میٹ ہو رہے نہیں ہو رہے, ہے نا. وہ تو دیکھیں یہاں پہ بالکل, وہ تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اگر اتنی باریک بینی سے آپ دیکھیں, لیکن بہرحال یہ بھی دیکھ لیں. جی صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حلال جو آپ کی فیلڈ ہے نا, جو آپ کی فیلڈ ہے, اس میں اگر کوئی آنا چاہے تو میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کتنی ارننگ ہو جاتی ہے, وہ اگر آپ جو ہے نا بتانا چاہیں اندازاً تو بتا دیں. لیکن میں اصل میرا جو سوال پوچھنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کیا اس کے لیے درس ثانی ہونا ضروری ہے, نمبر 1. تو جو درس ثانی اگر نہیں کر رہے وہ اگر اس فیلڈ میں آنا چاہیں تو کیا ان کے لیے راہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں حلال سرٹیفکیشن باڈیز میں رولز ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے. ان میں سے ایک رول جو ہوتا ہے وہ شریعہ اسکالر کا ہوتا ہے, کہ شریعہ اسکالر ہی بیسکلی بتائے گا کہ کیا چیز حلال ہے, کیا چیز حرام ہے, رائٹ. تو اوبویسلی جب شریعہ اسکالر یا شریعہ ایکسپرٹ کے طور پر آپ نے جوائن کرنا ہے حلال سرٹیفکیشن باڈی کو, تو اس کے لیے آپ کو لامحالہ ایک عالم ہونا, ایک اچھا مفتی ہونا ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ ہوتے ہیں, مثال کے طور پر ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں, تو پھر ان کی پرٹیکولر جو اپنی فیلڈ ہے, اس میں نارملی جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ فوڈ سائنس ڈپارٹمنٹس کے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ آ کے اس کو کرتے ہیں. اور باقی کوئی اگر ایز اے بزنس بھی اس کو شروع کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. مطلب اس نے کمپنی بنائی اور اسکالرس کو ہائر کر لیا. اچھا یہ بتائیں, درس نظامی والے اسٹوڈنٹ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, وہ اس میں کیسے ایکسیلنس حاصل کرے گا, کیسے اس میں مہارت پیدا کرے گا, یہ مجھے بتائیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ جو اس کی فنڈامنٹلز ہیں نا, یعنی جو اس نے اپنے درس نظامی میں پڑھا, جو فقہ ہے پرٹیکولرلی, وہ اس کی مضبوط ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے نا یہ
تخصصات کا دور ہے، اسپیشالٹیز کا دور ہے. تو جب آپ نے درس نظامی کر لیا تو باقاعدہ طور پہ آپ نے ایسے اداروں یا ایسے علماء سے یا ایسے افراد سے ان ٹچ ہونا ضروری ہے جو پرٹیکولر اس فیلڈ میں کام کر رہے ہوں. تو اب مثال کے طور پہ اگر کوئی طالب علم ہے یا فارغ التحصیل ہیں وہ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں تو اس سلسلے میں جو حلال سرٹیفکیشن باڈیز ہیں ان سے رابطہ کر لیں. وہ ٹریننگز دے رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ حلال پہ کورسز ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ کورسز کریں اور گریجولی جب اپنے علمیت کو آپ بڑھاتے رہیں گے کسی حلال سرٹیفکیشن باڈیز سے آپ ان ٹچ ہو جائیں گے تو پھر اس میں آپ ایکسلنس حاصل کر لیں گے. مطلب میں آپ سے ان ٹچ رہوں. بالکل حاضر ہیں انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں، ابھی آپ سے ڈسکس بھی ہو رہی تھی آف دا کیمرہ آنے سے پہلے کہ آپ بتا رہے تھے امام احمد رضا کانفرنس ہونے والی ہے جلد انشاءاللہ. کوشش کریں گے اس سے پہلے ہم یہ ریلیز کریں 10 دسمبر آئی تھنک. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ بتا رہے ہیں اس بار اس کی تھیم حلال اکانومی ہے. تو یہ آپ بھی اس میں ظاہر ہے اس کی مشاورت میں اس کی چیزوں میں شریک ہیں کچھ نہ کچھ. تو کیا اس کا ایک مقصد ہے، کیا اس میں ایم ہے، کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ اکنامی جو ہے پورے ملک کا اقتصادی نظام، اس میں مختلف سیکٹرز آ جاتے ہیں. بینکنگ سیکٹر بھی ہے، نان بینکنگ سیکٹرز بھی ہیں، اسی طرح پھر حلال فوڈس اور کا سیکٹر بھی ہے. تو امام احمد رضا رحمہ اللہ نے وہ کیا تصورات دیے، وہ کیا آپ کی کوششیں کاوشیں رہیں کہ ان سیکٹرز کو شریعہ کمپلائنٹ کیا جائے. بس اسی تصور کے ساتھ، اسی تصور کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پرٹیکولرلی جو ہمارے جو پروفیشنلز ہیں، جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں کہ جن کو اتنا معلومات نہیں ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ نے کس طرح بینکنگ سیکٹر کو ایڈریس کیا ہے، کس طرح جو فائنینشیل سیکٹر ہے، جو نان بینکنگ فائنینشیل سیکٹر ہے، اس کو کس طرح ایڈریس کیا ہے. تو ان لوگوں کو امام احمد رضا کی تعلیمات پہنچیں اور وہ جانیں کہ کیسی عبقری شخصیت ہمارے درمیان گزری کہ آج سے کم و بیش 110 سال قبل آپ نے وہ تصورات دیے جو آج کی دنیا میں رائج نظر آتے ہیں. تو اسی تھیم کو، اسی تصور کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور امام احمد رضا کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کے لیے یہ کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہونے جا رہی ہے. اچھا ایک سوال آ گیا، ظاہر آپ نے امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا نام لیا تو کوشچن یہ آ گیا ذہن میں کہ آج آپ لوگوں نے جس طرح ایک سسٹم ایک پورا بنا لیا ہے ملک حلال کے حوالے سے، تو پرانے زمانے میں کیا ہمارے یہاں فقہا کا سسٹم تھا؟ ظاہر اس وقت قاضی تھے، وہ بھی شامل ہوتے تھے فیصلوں میں، فقہا تھے وہ فتاوا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وقت کے جو خلیفہ ہیں وہ بھی اس میں ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی بھی پارٹیسپیشن ہے. تو اس وقت کوئی اس طرح کا اسٹینڈرڈائز تو نظام نہیں ہوگا، لیکن کس طرح کا نظام تھا وہ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک اصطلاح بڑی معروف ہے گلوبل ولیج، یعنی دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، رائٹ؟ لیکن پہلے کے دور میں ایسا نہیں تھا. تو بس جہاں جہاں جو اسٹیٹ تھیں، جو شہر تھے، جو علاقے تھے، وہ وہاں کے لوگ اپنے ہی بڑے جو علماء ہوتے، مفتیان کرام ہوتے، ان سے رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کرتے. لیکن چونکہ اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، ایکسیس بہت سارے ملکوں میں، شہروں میں ودن سیکنڈس آپ کر سکتے ہیں، تو اب ضرورت اس بات کی درپیش ہوئی کہ ایک انٹرنیشنل کوئی اسٹینڈرڈس بنائے جائیں، اس کے مطابق لوگ پھر اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ سر انجام دیں. اور پرٹیکولرلی اگر ہم حلال کی بات کرتے ہیں یا شریعہ کمپلائنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس بنائے گئے اور بن بھی رہے ہیں. اگر بینکنگ سیکٹر کی ہم بات کریں تو IFI شریعہ اسٹینڈرڈ ہمارے سامنے ہیں، جس میں بینکنگ سیکٹر کے لیے وہ اصول اور ضوابط مرتب کر دیے گئے ہیں جس کے مطابق وہ شریعہ کے مطابق اپنی جو بینکنگ ہے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. صحیح. تو بہرحال چونکہ وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ اب حالات نہیں رہے جو پہلے تھے، تو لہٰذا پھر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس بنائے گئے اور لوگوں کے لیے آسانی فراہم کی گئی. صحیح، بہت زبردست. اور مجھے تو بہت سیکھنے کو ملا الحمدللہ. آج بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے، اور یقیناً جو ناظرین ہیں ان کو بھی بہت سیکھنے کو ملا ہوگا. اور جاتے جاتے ایک آخری سوال آپ سے کرنا ہے جو کہ اس وقت کا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے. اچھا. وہ ہے کرپٹو کرنسی، آن لائن ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے، تو کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں کرپٹو کے بارے میں بات یہ ہے کہ حلال اور حرام اس کا تصور شریعت ہی بیان کرے گی، رائٹ؟ اس کا تصور میں اپنی ذات میں نہیں بیان کر سکتا، یعنی کہ میں پرسنلی کوئی اپنا اوپینین دیتا ہوں اس کے بارے میں کہ بھائی یہ چیز حلال ہے یا حرام، ایسا نہیں. بلکہ شریعت نے جو بات بیان کی ہے وہ ہم آگے پیش کریں گے. شریعت نے خرید و فروخت کے لیے کچھ اصول اور ضوابط بنائے ہیں کہ اگر وہ پرنسپلس آپ میٹ کر رہے ہیں
تو وہ چیز حلال ہوگی. اگر وہ پرنسپلس میٹ نہیں ہو رہے تو وہ حلال نہیں ہوگی, وہ نان حلال ہوگی, حرام ہوگی. اب پرٹیکولرلی اگر ہم کرپٹو کے بارے میں آتے ہیں, کرپٹو کرنسی کے بارے میں آتے ہیں, تو دیکھیں اس میں بھی شریعت کے کچھ اصول ہیں. ان اصول کی روشنی میں جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس چیز بالکل واضح ہو جائے گی. شریعت کے بیان کردہ اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے, یا ایک پرنسپل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو آپ مال قرار دے رہے ہیں, تو مال قرار دینے کے لیے اس کا ضروری نہیں ہے کہ حصی وجود ہو, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس لوگوں کے درمیان اس کی ایک ویلیو ہو. اگر لوگوں کے درمیان اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں اس کو مال قرار نہیں دیا جائے گا, رائٹ. اچھا, اب ویلیو کیسے بڑھے گی؟ تو ویلیو جو بنے گی وہ اسٹیٹ کے بنانے سے بنے گی. اس کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس 500 روپے کا نوٹ ہے, صحیح. 500 روپے کے نوٹ سے آپ مثال کے طور پہ 2 کلو 3 کلو سیب خرید سکتے ہیں, لیکن کل کو حکومت یہ کہے کہ بھائی یہ جو 500 روپے کا نوٹ آپ کے پاس تھا یہ انویلڈ ہو گیا, اب 500 روپے کا نوٹ نہیں چلے گا. تو اگرچہ آپ کے پاس وہ نوٹ موجود ہے, لیکن چونکہ اسٹیٹ نے اس کو ڈی ویلیو کر دیا ہے تو اب وہ مال نہیں رہا, صحیح. یہاں بھی مسئلہ یہی آتا ہے کہ اگرچہ بعض لوگ اس میں انوالو ہیں, وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں, لیکن اسٹیٹ نے اس کو ڈی ویلیو قرار دے دیا ہے. اسٹیٹ کہتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور یہ انلیگل ہے اگر ہم پرٹیکولرلی پاکستان کی بات کریں. تو جب اسٹیٹ کسی چیز کو ڈی ویلیو قرار دے رہی ہے, اس کی ویلیو, اس کی ورتھ ایکسیپٹ نہیں کر رہی, تو ہم کیسے اس کو شرعی اعتبار سے مال قرار دیں؟ لیکن لوگوں میں تو آپ نے کہا نا رائج ہے نا. دیکھیں لوگوں میں تو بہت ساری چیزیں رائج ہیں. مثال کے طور پر بھائی میں کہوں کہ بھائی میری جیب میں ایک ہوا کا یونٹ ہے, وہ آپ کو میں بیچ دیتا ہوں, آپ کہیں صحیح میں خریدتا ہوں, تو میں بھی کہوں کہ بھائی میں نے ایک چیز بیچی, آپ کہیں میں نے ایک چیز خریدی, صحیح. یا میرے پاس ایک پکچر ہے, آن لائن پکچر, ایسے گیمز کے اندر ہوتا ہے, کوائنز ہوتے ہیں, وہ کوائنز کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ کوائنز کی خرید و فروخت 2 بندوں میں تو ہو رہی ہے, لیکن کیا واقعی وہ مال ہے؟ اور مال کیسے بنے گا؟ جب اسٹیٹ اس کو اون کر رہی ہے. تو اب اسٹیٹ چونکہ اس کو اون نہیں کر رہی, اسٹیٹ اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ ویلیویبل آئٹم نہیں ہے, تو اس بنا پر جب تک اسٹیٹ اس کو ویلیویبل آئٹم نہیں قرار دے گی, اس وقت تک اس کو خریدنا, اس کو بیچنا ہم منع ہی کریں گے. میں آپ کی بات سے یہ سمجھ پایا ہوں کہ اس حوالے سے جتنی بھی کلاسیکل ابحاث ہیں, جتنی بھی ٹیکنیکل ابحاث ہیں, وہ سب ایک طرف ہیں, اور وہ سب شاید اس کے جواز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, لیکن جو ایک رکاوٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے اسٹیٹ. جی بالکل ایسا ہی, رائٹ. جی چلیں, ایک مسئلہ تو آپ نے کلیئر کر دیا. اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف. یہ جو کرپٹو کا جو یہ ہے آئیڈیا ہے, اس کی جو ابھی آپ نے گلوبل ولیج کی بات کی نا, کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, ظاہر ایک چیزیں کنیکٹ ہو چکی ہیں, بہت کچھ چینجنگز آ چکی ہیں. تو کرپٹو کا تو بیسکلی کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ اس کو اسٹیٹ فری کرنسی کرنا ہے, ڈی سینٹرلائز کرنا ہے. اور گلوبل ولیج ہے تو سب دنیا بھر میں جو ہے نا وہ چل رہی ہو نا, وہ مجھے تو کوائنس کے خیر نام نہیں یاد ہے بٹ کوائن کے علاوہ, لیکن وہ دنیا بھر میں ایک برابر وہ چل رہے, مطلب آپ پاکستان میں بیٹھے ہو, امریکہ میں بیٹھے ہو. تو اب اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیں اگرچہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ایک اچھا تصور پیش کیا گیا ایک معنی میں, رائٹ, کیونکہ ڈی سینٹرلائز بھی ہر طریقے سے درست ہو یہ درست نہیں ہے. اچھا, مطلب آپ اگر اسلامی نظام بھی دیکھیں تو بہت ساری چیزیں اس میں سینٹرلائز ہیں. مطلب آپ یوں ہی دیکھ لیں نا, خلیفہ کا نظام کیا ہے؟ سینٹرلائز سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ سینٹرلائز سسٹم ہے کہ بھائی پاور یا سورس ایک کے پاس ہے, وہ چیز کہے کہ یہ نافذ ہوگی تو نافذ ہوگی, وہ منع کرے تو منع ہوگی. تو ڈی سینٹرلائز کو آپ جو ہے یہ کہیں کہ یہ فالٹ فری جو ہے وہ نظام ہے, تو ضروری نہیں ایسا ہو. صحیح ہے, اس کے کچھ اچھے زاویے بھی ہیں, کچھ اس کے اچھے ایلیمنٹس نہیں بھی ہیں. تو اس کو یہ کہہ دینا یہ فالٹ فری ہے اور اس میں انسانیت کی بھلائی ہے, تو یہ جو قضیہ ہے یہ درست نہیں ہے, کوشچنیبل ہے, رائٹ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ماضی میں لوگوں کا تجربہ رہا تو ان کے مطابق اس میں دھوکہ دہی کا عنصر بہت زیادہ ہے. یعنی جو فراڈ ہیں, جو ڈیسیونگ ہے, ڈسیپشن ہے, وہ بہت زیادہ اس میں پائی جا رہی ہے. کیوں؟ ڈی سینٹرلائز ہے نا. مطلب جو آپ اس کو خوبی بیان کر رہے ہیں, پکڑ کیسے ہوگی؟ اگر لیٹ سپوز اگر مجھ سے کوئی پیسے یا کوئی مال کوئی چھین لے, اللہ نہ کرے, اللہ پاک سب کو اپنے امان میں رکھے, حفظ و امان میں رکھے, تو میں کیا کروں گا؟ میں سینٹرلائز سسٹم پہ جاؤں گا, میں پولیس اسٹیشن پہ جاؤں گا, وہ پھر کنٹرول کرے گا اسے. لیکن وہاں پہ کون ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے.
تو اس لیے جہاں اس کے اچھائی کے پہلو ہیں تو وہاں ڈی سینٹرلائز سسٹم کے نہ ہونے کی بنا پر خرابیاں بھی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اس میں چونکہ نقصان کا ایک پہلو بھی ہے تو لہٰذا شریعت کا ضابطہ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان دینا. بہرحال یہ ہماری رائے ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس سے اتفاق نہ کرے اور کوئی اتفاق کر بھی لے، لیکن بہرحال جو فی الحال ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اس کرپٹو سے دور رکھیں. صحیح، یعنی آپ نے بتایا کہ جو جواز میں ایک رکاوٹ ہے وہ اس کا اسٹیٹ کی طرف سے اس کی جو ہے نا پابندی ہے وہ جی، اور ڈی سینٹرلائز ضرور ہے یہ، لیکن وہاں پہ چونکہ نقصان کا پہلو ہے تو لا ضرر ولا ضرار کی روشنی میں جو ہے نا آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ فی الحال اس سے بچا ہی جائے. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ کسی ملک نے اس کو جائز قرار دیا ہے؟ ویسے آپ کی نالج میں ہے بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ نا پوسٹ سے چلا رہے ہوتے ہیں جی فلاں ملک نے ورچوئل کرنسی کو جائز قرار دیا، ورچوئل کرنسی کو نافذ کر دیا، رائج کر دیا، تو وہ سمجھتے نہیں کہ ورچوئل کرنسی سم تھنگ ڈفرینٹ. جی بالکل، ٹھیک ہے نا، مطلب پاکستانی 500 روپے ہیں تو کل کو اسٹیٹ اس کو ورچوئل کرنسی بنا سکتی ہے، تو ورچوئل کرنسی از ڈفرینٹ اور کرپٹو از ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو ورچوئل کرنسی تو بہت ساری جگہوں پہ اسٹیٹ نے الاؤ کی ہوئی ہے، ہمارے یہاں بھی الاؤڈ ہے، مطلب ہمارے میں آپ کو ٹرانزیکشن کروں ہاں وہ بالکل آن لائن کے ذریعے ورچوئل کرنسی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن کچھ نئے اس میں بھی کانسیپٹ آ رہے ہیں. لیکن بہرحال تو کیا کسی ملک نے کرپٹو کو بھی جو ہے نا الاؤ کیا ہے؟ دیکھیں ماضی میں بعض ممالک کے اندر، ترکی کی ہم بات کریں تو وہاں پر ATM مشینز تھیں کہ جو بٹ کوائن کو آپ کو کیش کی صورت میں دیتی تھیں، لیکن بعد میں ہماری معلومات کے مطابق وہ بھی ختم کر دی گئی. اچھا، تو میں مطلب وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا کہ پوری دنیا میں یہ بینڈ ہے، لیکن بہرحال اگر ہم پاکستان کی بات کریں، اس طرح جو مڈل ایسٹ کنٹری ہے وہاں کی بات کریں تو وہاں پہ یہ الاؤڈ نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ اسٹیٹ کے جائز کرنے میں کیا رکاوٹ؟ جیسے ابھی تو انہوں نے ایک کیا کہ بینک کا سسٹم جو ہے نا وہ خطرے میں، ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے نا، یعنی اسٹیٹ کے بھائی مثال کے طور پر آپ کی پوری اتھارٹی ہے آپ کے اس روم کے اندر، اور آپ کی اتھارٹی کو میں شیئر کرنے لگ جاؤں تو آپ اس کو الاؤ کریں گے؟ نہیں کریں گے. مجھ سے اتھارٹی کیوں جا رہی ہے؟ تو بہرحال ان کے جو بھی ریزنز ہوں قطع نظر اس کے، ہم جیسے لیٹ سپوز میں وہی مثال دیتا ہوں نا، 500 روپے کا نوٹ اسٹیٹ نے بند کر دیا، رائٹ؟ تو اب اس کی جو بھی ریزنز ہوں، لیکن آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ بھائی اب آپ استعمال نہیں کر سکتے، اب وہ ڈی ویلیو ہی ہو گیا ہے. اب اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کے بدلے میں کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. آپ کے جوابات ماشاءاللہ جسٹیفائی ہیں اور اس کو جو بھی سنے گا یقیناً انڈرسٹینڈ کرے گا اور آپ کی تائید بھی کرے گا. لیکن ایک پرابلم پتہ ہے کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے آج کی یوتھ کہتی ہے، کل تک آپ کہہ رہے تھے مووی ناجائز اور ابھی آج بیٹھ کے آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، کل تک آپ کہہ رہے تھے فوٹو اسپیکر فلاں فلاں فلاں، آج اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. اب جن لوگوں نے لگا دیا پیسہ وہ تو لگا دیا، اب جن لوگوں نے نہیں لگایا کل تک وہ بولیں گے یار اگر میں نے لگایا ہوتا تو میں آج میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا. لیکن یہ دیکھو کل تک انہوں نے ناجائز کیا ہوا تھا، آج انہوں نے جائز. یہ بھی تو ایک سوال آتا ہے نا علماء پہ جی کہ کل تک انہوں نے ناجائز کیا ہوا تھا، آج انہوں نے جائز کر دیا، تو یہ مطلب کیا میرا نقصان ہو گیا؟ پہلے اس فیلڈ میں انٹر ہو جاتا تو میں اتنے آج بلینز بنا لیتا. ہاں پھر مطلب وہ ایک نا سمجھ لیں کہ یوں کہہ لیں آپ ویسی اعتماد کی فضا ایک کم ہو رہی ہے نا علماء سے، تو یہ اس کو بھی ایک بنیاد بنایا جاتا ہے. تو مثال کے طور پہ کل کو اگر یہ جائز ہو گیا، کیونکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ بھائی ایک وقت آنا یہ ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے بینکنگ نافذ ہو گئی اور سب چیزیں ہو گئیں، ایک وقت آنا یہ ہونا ہی ہے. تو اس کو آپ کیسے، اس سوال کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ بھائی کل تک ناجائز سا آج جائز ہو گیا، یا کل تک جائز سا آج ناجائز ہو گیا، ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میں اگر پہلے انوالو ہو جاتا، اس میں بنانے لگ جاتا، مطلب ان ٹچ ہو جاتا، تو میں آج بڑا پیسے والا ہوتا، لیکن مجھے تو پہلے منع کیا اور اب دیکھو یہ جائز قرار دے رہے ہیں. تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں وہ اکثر صورتوں میں مبنی بر علت ہوتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، رائٹ؟ وہ ریزن اگر پایا جاتا ہے تو شرعی حکم مرتب ہوتا ہے جائز یا ناجائز کا، ریزن نہیں ہوتا تو شرعی حکم چینج ہوتا ہے، رائٹ؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سابقہ ادوار میں بھی، ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، ابھی ہم نے آپ کو ایگزامپل دی شراب کی، تو شراب پہلے اولاً دور اسلام میں یعنی دور جاہلیہ جب چل رہا تھا، حضور علیہ السلام تبلیغ دین شروع کی تھی، تو اس وقت شراب ممنوع نہیں تھی، اس وقت شراب لوگوں کے درمیان رائج تھی، لیکن گریجولی اس کو منع کیا، یعنی حکم شرع تو تبدیل ہوا نا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے بھی احکام آپ کو زمانہ رسالت میں ملیں گے کہ ابتدائی دور پہ وہ کچھ اور تھے، بعد میں وہ کچھ اور ہوئے. صحیح،
ان کے پیچھے وحی الہی تھی، لیکن فقہا کا جب زمانہ آیا تو وہ پیچھے علت تلاش کرتے ہیں. تو جہاں جہاں وہ علت جو ریزن پیچھے نظر آتا ہے تو وہ پھر اس کے مطابق حکم دیتے ہیں. آج اگر علماء اس کو ناجائز قرار دے رہے ہیں تو پیچھے ریزن کیا بیان کر رہے ہیں؟ ریزن یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اسٹیٹ اس کو ناجائز قرار دے رہی ہے، اسٹیٹ اس کو منع کر رہی ہے، امپرمیسیبل ہے، اللیگل ہے. تو جب اللیگل کی ریزن جو ہے یا علت ختم ہو جائے گی تو پھر ہم کیا قرار دیں گے؟ ہم یہ قرار دیں گے ٹھیک ہے پہلے وہ علت تھی اب نہیں ہے. تو جب علت باقی نہ رہی تو لہٰذا اب حکم تبدیل ہوگا. تو لہٰذا شریعت کے احکام یہ 2:2=4 والی بات نہیں ہوتی نا، اس کے پیچھے بعض دفعہ ریزنز ہوتے ہیں جن کے چینج ہونے کی بنا پر شرعی حکم بھی تبدیل ہوتا ہے. رائٹ. تو یہ کہنا کہ بھائی کل تک ناجائز تھا، تو کل جو ہم ٹی وی کو یا مووی کو ناجائز قرار دے رہے تھے وہ کون سی ٹی وی اور مووی کو؟ جس میں بے حیائی آ رہی ہے، جس میں سینٹی آ رہی ہے، جس کے اندر بے پردگی آ رہی ہے، وہ آج بھی ناجائز اور حرام ہے. رائٹ. اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں پرٹیکولرلی کہ بھائی اگر میں کل مجھے اس کی جواز مل جاتا تو آج تو میں بڑا مالدار ہو جاتا، تو میں اس بارے میں عرض کروں گا کہ یہ خالصتاً مٹیریلسٹک اپروچ ہے، یہ مادہ پرست ذہنیت ہے. بہت خوب. اور ہمیں اسلام مادہ پرست ذہنیت سے جو ہے بالکل پاک صاف رکھتا ہے. یعنی آپ نے یہ کہنا کہ بھائی میں یہ کر لیتا تو میں اتنا پیسہ بنا لیتا، وہ کر لیتا تو اتنا پیسہ، تو اگر کا تصور جو ہے نا وہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے جتنے تقدیر میں اللہ پاک نے لکھ دیا آپ کو اتنا ہی ملنا ہے، نہ اس سے ایک دانہ زیادہ ملنا ہے، نہ اس سے ایک دانہ کم ملنا ہے. اور ہم بحیثیت مسلمان ہم کیا ہیں؟ ہم آمنا باللہ و رسولی، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر. تو اللہ اور اس کے رسول نے جیسا فرمایا ویسا ہم اپنا لیں گے، جس سے منع کیا اس سے ہم رک جائیں گے، اور رسول اللہ کے نائبین جو فرمائیں گے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، اور جس سے منع کریں گے اس سے ہم رک جائیں گے. تو یہ پھر پچھتاوا کہ اگر میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا، تو پھر زندگی میں تو پچھتاوے بہت سارے ہی ہیں. اگر کی بات کی جائے تو بندہ ہر دفعہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، ہر صبح یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کر لیتا تو آج یہ ہو جاتا، وہ کر لیتا یہ ہو جاتا. تو یہ پھر شیطانی خیالات ہیں. اگر تو ہے ہی شیطان کی طرف سے. تو لہٰذا ایک مسلمان کی جو سوچ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ نحن عباد اللہ، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں. یہ شہادت گہی الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بہت خوب، ماشاء اللہ. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے، اور جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اور یقیناً بہت کچھ آج کی پوڈ کاسٹ سے جو ہے نا وہ جو دیکھنے والے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع پر. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.